السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ممتاز ملک بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پاکستان نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے موسم برسات کی بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط امدادی کارروائیاں یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے شرح نمو میں اضافے کے لیے گلگت بلتستان کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بجلی کے قومی ریگولیٹری ادارے نیپرا نے صارفین کی سہولت کے لیے آج ایک موبائل ایپ متعارف کرائی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 192 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کے 470 سے زائد منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سرحد پار دہشت گردوں کے حملوں میں تحریک طالبان پاکستانی اور افغان طالبان کے درمیان روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ سنگاپور نے پاکستان کی سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کے 1995 کے ان کے دورے کی یاد میں نیو آرچڈ ہائبرڈ کوان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے 5 سال مکمل ہونے پر اس دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج 131واں یوم پیدائش منایا گیا۔ میجر اعجاز کریم کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس کی ٹیم نے K2 چوٹی سر کر لی ہے۔ ناروے کپ میں اسٹریٹ چائلڈ کی قومی فٹ بال ٹیم ناقابل شکست رہتے ہوئے پلے آف مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ پیرس اولمپکس میں چین سونے کے 8 تمغوں سمیت 16 تمغوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایشیا انٹرنیٹ اتحاد کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیف پینی کی سربراہی میں اس کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مصنوعی ذہانت کے بارے میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں خطے کا ممتاز ملک بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک میں انٹرنیٹ کی تیز ترین اور بلا تعطل خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان اقدامات کے تحت حکومت کے پورے نظام کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹل طریقہ کار اور خودکار نظام کی جانب گامزن کرنا سنگ میل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی انسداد پولیو ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے حساس علاقوں میں پولیو ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے اپنے صف اول کے کارکنوں کی محنت، حکومت کے عزم اور شراکت داروں کے تعاون کی وجہ سے پولیو وائرس کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے پولیو کی موجودگی والے 2 ملکوں میں پاکستان کے شامل ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ رواں سال ملک میں پولیو کی 9 کیس سامنے آئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ رواں سال ستمبر، اکتوبر اور دسمبر میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ انہیں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے 2، 4 اور 6 ماہ کے منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جو بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے رہ گئے ہیں ان کو قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹریکنگ کی مدد سے ان کے اعداد و شمار کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔
پاکستان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے تہران میں قتل کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان تمام ماورائے عدالت اور ماورائے علاقہ قتل سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، خواہ اس کا محرک کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایران کے صدر کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر اس کے ناؤنے حملے پر گہری تشویش ہے، جو ایسے وقت میں کیا گیا جب تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت متعدد غیر ملکی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ حملوں کے باعث پہلے سے کشیدگی کا شکار علاقے میں تشدد میں خطرناک حد تک اضافے سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر ترکی، مصر، قطر، عراق، روس، چین اور سری لنکا سمیت کئی ممالک نے حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے مونسون بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی رسپانس کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی محکموں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط لاہے عمل ترتیب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے NDMA کا اہم کردار ہے۔ چین نے پاکستان کو آسمانی بجلی کی پیش کی اطلاع فراہم کرنے والے 26 جدید ترین آلات فراہم کیے ہیں۔ اس پیش رفت نے پاکستان کے محکمہ موسمیات کو آسمانی بجلی گرنے کی درست پیش گوئی کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ماہر صاحبزادہ خان نے آج PTV نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس جدید ٹیکنالوجی سے بہت حد تک پاکستان کی موسم کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی مدد سے شہریوں کو بروقت موسمیاتی انتباہ جاری اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے آسمانی بجلی سے زندگیاں بچانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کی افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کے موسمیاتی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے چینی حکومت کے تعاون کو سراہا۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں کل سے منگل تک موسم برسات کی شدید بارشوں کے پیش نظر انتہائی چوکس رہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے گئے انتباہ کے مطابق موسم میں برسات کی بارشوں کا سلسلہ جمعے سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے ملک میں داخل ہوگا۔ کاشتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موسم کی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیاں انجام دیں، جبکہ مسافروں اور سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مجموعی اقتصادی ترقی کے حصول کی خاطر گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تعاون کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے امور کے بارے میں کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی۔ چیف سیکرٹری نے علاقے کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شمسی توانائی کے منصوبے شروع کرنے کی بھی تجویز دی۔ انہوں نے اراضی کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنے اور ہوائی اڈوں کو توسیع دینے کی تجاویز بھی دیں تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ محمد اورنگزیب نے ان تجاویز کو سراہتے ہوئے گلگت بلتستان کے انتظامی اور مالیاتی طریقہ کار میں اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ صنعتوں اور تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے تحفظ خوراک کے عالمی خدشات سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں پودوں کے تحفظ کے محکمے میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اہداف کے حصول کے لیے محکمے کو مزید فعال بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں جدید طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چینی صنعتوں کی منتقلی کے ذریعے صنعتی زون قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریکا اسکاٹ لینڈ نے نوجوان تاجروں کی حمایت کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نوجوان تاجروں میں ایوارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستانی نوجوان تاجروں کے کردار کو انتہائی قیمتی قرار دیا۔
اس موقع پر دولت مشترکہ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد کے ہمراہ نوجوان تاجروں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ بجلی کے قومی ادارے نیپرا نے آج نیپرا آسان اپروچ کے نام سے ایک موبائل ایپ جاری کی ہے، جس کا مقصد صارفین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ ایپ کے ذریعے صارفین بجلی کی فراہمی میں تعطل یا خرابی، بجلی کی وجہ سے لگنے والی آگ، لائن میں خرابی اور زائد بلوں سمیت بجلی کے مسائل سے متعلق اپنی شکایات فوری طور پر درج کرا سکیں گے۔ ایپ کے ذریعے شکایات کے عمل کو باضابطہ بنا کر شکایات کے فوری اندراج اور اسے جلد دور کرنے میں مدد ملے گی۔ نیپرا کے چیئرمین وسیم مختار نے اسلام آباد میں ایپ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایپ نیپرا کی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے، جس کے ذریعے ملک بھر میں بجلی کے صارفین کو مختلف خدمات فراہم کی جائیں گی۔ متعلقہ سرکاری ادارے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ سال ستمبر سے جاری ان کارروائیوں میں متعدد گرفتاریاں ہوئیں اور اربوں روپے وصول کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بجلی چوروں کے خلاف 1,73,212 مقدمات درج کرائے، 83,295 بجلی چوروں کو گرفتار کیا اور 104 ارب روپے وصول کیے۔ اسی طرح اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں کھاد، گندم، چینی اور ایرانی تیل سمیت کئی اشیاء قبضے میں لی گئیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سڑکوں کی بحالی کے پروگرام کے تحت 192 ارب روپے کے 471 سڑکوں کے منصوبے 15 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سڑکوں کے منصوبے کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جس کا مقصد لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی جلد تکمیل ہے۔ چین نے شی پاور اقدام کے تحت بلوچستان میں اسکول طالبات کو 20,000 ہیلتھ کٹس عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے آج اسلام آباد میں اس حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ چین کا تعاون مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ اس اقدام سے خواتین کے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ قومی ادارہ احتساب نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان لوگوں سے خبردار رہیں جو خود کو قومی احتساب بیورو کے اعلیٰ افسر ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قومی ادارہ احتساب کے ایک بیان کے مطابق عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بعض عناصر خود کو نیب کا سینئر عہدیدار ظاہر کرتے ہیں اور سرکاری ملازمین اور تاجروں کو فون کالز، ایس ایم ایس، واٹس ایپ کالز، جھوٹے خطوط اور دیگر ہتھ کنڈے استعمال کر کے رقم ہتھیانے اور غیر قانونی مراد حاصل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نیب کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کارروائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص خود کو نیب کا عہدیدار ظاہر کرے، بلیک میل کرے یا غیر قانونی سرگرمیوں پر مجبور کرے تو فوری طور پر ان نمبر 05192165549 اور 030301111684 اور complaint.int@nab.gov.pk پر اطلاع دیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج 131واں یوم ولادت منایا گیا۔ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہیں اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی جدوجہد میں برصغیر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کا عزم غیر معمولی اور ولولہ انگیز تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح تمام پاکستانیوں کے لیے قابل احترام ہیں جو عزم و استقلال اور خلوص کی پیکر تھیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جن کا تذکرہ ایک منفرد کتاب میں موجود ہے، جس میں سنگاپور کی روایت کے مطابق دورے پر آنے والی غیر ملکی ممتاز شخصیات کے نام سے کسی نئے پھول کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب مشہور مصنف اور ایڈیٹر کو بک سونگ کی تحریر ہے اور اس کی رونمائی سنگاپور کے وزیر خارجہ ویوین بالکرشن نے کی، جس میں سنگاپور کے قومی پھول کی نشو و نما کی پیچیدہ عمل کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی کتاب میں ڈینڈروبین کو اجاگر کیا گیا، جسے پاکستان کی سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کا نام دیا گیا ہے، جنہوں نے 1995 میں 7 مارچ سے 9 مارچ تک سنگاپور کا سرکاری دورہ کیا۔
ڈاکٹر بیوین نے کتاب کی رہنمائی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ سفارتی طریقہ کار 1956 سے رائج ہے۔ انہوں نے کہا کہ 280 سے زیادہ پھولوں کو جذبہ خیر سگالی اور دوستی کے تحت غیر ملکی ممتاز شخصیات اور بین الاقوامی تنظیموں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک نئی رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحد پار سے دہشت گرد حملوں میں تعاون میں اضافہ ہوا، جن کا بڑا نشانہ پاکستانی فوجی چوکیاں ہوتی ہیں۔ سلامتی کونسل کی مدد اور پابندیوں سے متعلق تجزیاتی نگراں ٹیم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں پاکستان کو 800 سے زائد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے سر اٹھانے والے دہشت گردی کے خطرے نے اقوام متحدہ کے کئی رکن ملکوں میں تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ TTP اور طالبان کے درمیان مدد اور تعاون میں اضافہ ہوا ہے، ان کے درمیان افرادی قوت کا تبادلہ ہوتا ہے اور افغانستان میں تربیتی کیمپ ہیں جو تحریک جہاد پاکستان کے نام سے زیادہ مہلک حملے کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق القاعدہ، TIP، ETM، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور جماعت انصار اللہ جیسی غیر افغان علاقائی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ وسطی ایشیا کی توسیع کے لیے تعاون مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دفعہ 370 کی منسوخی کے 5 سال مکمل ہونے پر 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 ختم کر کے مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس سے سری نگر میں ایک بیان میں 5 اگست 2019 کے اقدامات کی منسوخی، سیاسی رہنماؤں کی رہائی، بھارتی فوج کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرانے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی نے بھی جیل سے ایک پیغام میں 5 اگست کو کشمیر کی تاریخ کا ایک دردناک اور المناک دن قرار دیا۔ ادھر بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی فوج اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے پونچھ، راجوری، کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور ریاستی اور سرحدی علاقوں کے امور کے وزیر امیر مقام نے پیر کو یوم استحصال مؤثر طور پر منانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آزاد جموں و کشمیر کونسل کے وفد کے ارکان سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران کشمیر کونسل کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور اور لوگوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ آج آزاد کشمیر میں عام تعطیل تھی۔ مرحوم کشمیری رہنما کے ایصال ثواب کے لیے راولہ کوٹ کے علاقے کوٹ متھیا خان میں ان کے مزار پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی بھارتی چنگل سے آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ سردار محمد ابراہیم خان 2003 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر والکر ترک نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ کے دوران فلسطینی قیدیوں کو ہراساں اور زد و کوب کیا۔ انہوں نے آج جاری کی گئی 23 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا ہے کہ طبی عملے سمیت ہزاروں فلسطینیوں کو غزہ سے اسرائیل لے جایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے دفتر کی طرف سے جمع کیے گئے شواہد اسرائیلی فوج کے ہولناک اقدامات کو ظاہر کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کے عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ زد و کوب کرنے کے ثبوتوں میں خوراک، نیند اور پانی سے محروم رکھنا اور سگریٹ سے داغنا شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں پر کتوں کو چھوڑا گیا، جبکہ بعض مرد و خواتین نے صنفی تشدد کی بھی شکایت کی۔ محصول غزہ میں آج وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 45 فلسطینی شہید اور 77 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 91,000 سے زائد ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔
اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ٹیم نے میجر اعجاز کریم کے سربراہی میں K2 چوٹی کامیابی سے سر کر لی ہے۔ میجر اعجاز کریم نے 8,611 میٹر کی بلندی پر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کا پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے تاریخ میں پہلی بار یہ سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اوسلو میں ناروے کپ 2024 میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ٹورنامنٹ کے اپنے تیسرے میچ میں آسٹرے کلب کو 3-1 سے ہرا دیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی یہ مسلسل تیسری کامیابی ہے۔ ٹیم نے ٹورنامنٹ کے پہلے آف اسٹیج کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جس کا کل پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ چین اولمپک میڈل ٹیبل میں 8 طلائی تمغوں سمیت مجموعی طور پر 16 تمغے حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہے۔ جاپان 13 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جن میں 7 طلائی تمغے شامل ہیں۔ فرانس 6 طلائی تمغوں سمیت مجموعی طور پر 20 تمغے حاصل کر کے تیسرے نمبر پر ہے۔ 4 پاکستانی کوہ نے بلند چوٹی براڈ پیک سر کر لی ہے۔ 2 کوہ انم عزیز اور ماربٹ مہم کے دوران پالاماری اور برف خوری سے متاثر ہوئے۔ مدد کے لیے رابطہ کرتے ہی پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے دونوں پیماؤں کو بچا لیا۔ کوہ نے فوری مدد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ بحرین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی 15ویں ایشین والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے کویت کو 3-0 سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے 19-25، 11-25 اور 19-25 سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان اپنے تینوں پول میچز میں جیت کر اپنے گروپ میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے یوم آزادی کے موقع پر آئندہ ماہ کے دوران ملک بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد نوجوان نسل کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے تیار کردہ گیم کیلنڈر کے مطابق خواتین کا نیٹ بال تربیتی کیمپ کراچی اور اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ جوڈیسٹو چیمپئن شپ لاہور میں ہوگی۔ 10 پن بالنگ انڈیپینڈنس کپ چیمپئن شپ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ کراچی میں نیشنل کلے شوٹنگ چیمپئن شپ منعقد ہوگی، جبکہ سفارتکاروں کے لیے انٹر ڈپلومیٹک ٹینس کپ، مردوں کی بین الصوبائی باسکٹ بال چیمپئن شپ اور خواتین کی باسکٹ بال چیمپئن شپ اسلام آباد میں ہوگی۔ اور پاکستان کی مردوں کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم 50 اوور کی سہ فریقی سیریز کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گی، جو اس سال 13 نومبر سے شروع ہوگی۔ یہ سہ فریقی سیریز افغانستان، پاکستان اور میزبان متحدہ عرب امارات کے درمیان کھیلی جائے گی۔ یہ تھی کھیل کی دنیا سے چند خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ صنعت و تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل خان نے کہا ہے کہ حکومت نے معیشت کو دوبارہ درست راستے پر گامزن کر دیا ہے، جو گزشتہ حکومت کے دور میں غیر مستحکم ہو گئی تھی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئندہ سال تک مہنگائی کی شرح 10% سے کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ احسان افضل خان نے کہا کہ پاکستانی روپے بھی مستحکم ہوا ہے اور معاملات مثبت سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں ملک کی برآمدات میں بھی اضافہ دیکھا گیا، جس میں $3 ارب کا اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 741 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 77,886 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 382 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 313 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 81 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.55 اور قیمت فروخت $279.05، پاؤنڈ اسٹرلنگ $365.84 اور $357.48، یورو $301.31 اور $301.85، سعودی ریال $74.05 اور $74.18۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,16,525 رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلموں کے معروف اداکار سردار کمال گزشتہ رات لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 52 برس تھی۔ دل کا دورہ پڑنے پر انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہماری فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید سے۔
پاکستانی معروف اداکار اور کامیڈین سردار کمال دل کا دورہ پڑنے کے سبب 52 برس کی عمر میں گزشتہ رات لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے فلموں، سٹیج ڈرامہ اور ٹاک شوز کے ذریعے ہمیشہ دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔ باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آندا گہنا، اے میلا 2 دن دا، اے میلا 2 دن دا، ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، ہو میلا 2 دن دا، ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، ہو میلا 2 دن دا۔ سردار کمال کی اچانک موت نے ان کے چاہنے والوں کو سوگوار کر دیا۔ مرحوم سردار کمال فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اہل خانہ میں 1 بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ان کی نماز جنازہ چک نمبر 76 گاف پہ ستیانہ روڈ فیصل آباد میں جمعرات کو ادا کی جائے گی۔ ادھر ایک بیان میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے مزاحیہ اور سینئر اداکار سردار کمال کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار کمال کی وفات سے پاکستانی شوبز انڈسٹری ایک عظیم اداکار سے محروم ہو گئی ہے۔ غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے مرحوم کے ازالِ ثواب کے لیے دعا کی۔ ایک الگ پیغام میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی معروف اداکار سردار کمال کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ڈرامہ اور افسانہ نگار مرزا ادیب کی 25ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ 31 جولائی سن 1999 کو اردو کے نام پر افسانہ اور ڈرامہ نگار، نقاد اور ادبی جرید ادب لطیف کے سابق مدیر مرزا ادیب لاہور میں وفات پا گئے۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی تھا اور وہ 4 اپریل سن 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے گریجویشن کیا۔ ابتدا میں شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا مگر پھر نثر کو اپنی شناخت بنا لیا۔ کچھ عرصے وہ ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے۔ مرزا ادیب کی تصانیف میں صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، دیواریں، جنگل، کمبل، حسرت تعمیر، متاع دل، کرنوں سے بندھے ہاتھ، فصیل شب، شیشے کے دیوار، آنسو اور ستارے، ناخن کا قرض اور ان کی خود نوشت سوانح مٹی کا دیا شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی اعلیٰ ادبی خدمات کے اعزاز میں سن 1981 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 6 مرتبہ رائٹرز گلڈ کے انعامات اور 3 مرتبہ گریجویٹ فلم ایوارڈز بھی حاصل کیے تھے۔ اور اب سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ گوگل کروم ڈیسک ٹاپ ورژن موبائل ڈیوائسز کی سرچ کے لیے سرکولر فیچر متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اس نئے فیچر کے مطابق کسی بھی ویب پیج کی سرچ کے لیے ڈیسک ٹاپ پر ایک دائرہ نمودار ہوگا اور اسی دوران مطلوبہ ویب پیج اسکرین کی ایک جانب دیکھا جا سکے گا۔ فی الحال اس فیچر کو کروم بیٹا 128 کے لیے متعارف کرایا گیا ہے، تاہم بہت جلد یہ فیچر تمام صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے خون کی رگوں کی خصوصیت رکھنے والا 3D پرنٹڈ خون کی رگیں قلبی بیماریوں کے علاج کو بدل سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی رہنمائی میں کام کرنے والے محققین کی ٹیم نے پانی پر مبنی جیل سے 3D پرنٹر استعمال کرتے ہوئے یہ مصنوعی رگ بنائی ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں مطلع جزوی برآلود ہے، جبکہ بلوچستان میں مختلف مقامات پر مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم وسطی جنوبی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں قالات کے مقام پر 40 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کاکول میں 14، سندھ ترپارکر 24، شہید بنظیر آباد 17، کراچی 14، لڑکانہ 8، دادو 7، سکرن 2، میرپور خاص، پٹیدن اور ٹٹھا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی ہے۔ گلگت خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے عام خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ممتاز ملک بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। और नॉर्वे कप में स्ट्रीट चाइल्ड की कौमी फुटबॉल टीम नाकाबिल शिकस्त रहते हुए प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन नूर हुसैन चंद, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर आप रेडियो पाकिस्तान की खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और अब्दुल कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।